بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ مصر کے صدر مرسی کی موت کیسے ہوئی ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ مسلم دنیا کا وہ کون سا صدر تھا جس کو عدالت میں ایک پنجرے میں قید کر کے پیش کیا جاتا؟ مسلم دنیا کا یہ عظیم لیڈر جب عدالت میں آتا تو ایسا لگتا کہ جیسے کسی جنگلی جانور کو پنجرے میں قید کر کے جج کے روبرو پیش کیا جا رہا ہے۔ مسلم ملک کا یہ سربراہ 5 سال تک جیل کی کال کوٹڑی میں رہا۔ آخرکار اس لیڈر کو آخری بار عدالت میں پیش کیا گیا تو اس نے ایک تقریر کی اور تقریر کے فوراً بعد عدالت میں ہی گر گیا اور عدالت کی دہلیز میں ہی اس کی موت واقع ہو گئی۔ یہ لیڈر مصر کا صدر محمد مرسی تھا۔ اس کی موت عدالت میں کیوں واقع ہوئی اور اس کی حکومت کو جرنیلوں نے کیوں ہٹا دیا تھا، تمام تر تفصیلات آپ اس ویڈیو میں جان سکیں گے۔ جڑے رہیے میری اس ویڈیو کے بالکل آخر تک۔ محمد مرسی مصر کے منتخب ہونے والے واحد جمہوری صدر تھے۔ یہ ایک ایسے صدر تھے جو انقلاب کے نتیجے میں اقتدار میں آئے اور انقلاب کی ہی وجہ سے اقتدار سے رخصت ہوئے۔ انہیں لاکھوں لوگوں کے احتجاج کی وجہ سے صدارت ملی اور 1 سال بعد لاکھوں لوگوں نے دوبارہ انقلاب لانے کی ٹھانی اور محمد مرسی کو رخصت ہونا پڑا۔ انہیں فوج نے صدارت سے ہٹایا۔ جس جرنیل نے مصر کے صدر محمد مرسی کو ان کے عہدے سے ہٹایا وہ انتہائی غیر معروف تھا۔ اس کے باوجود مرسی نے اسی جرنیل کو وزیر دفاع بنا دیا۔ اسی جرنیل نے بعد میں ان کے ساتھ وہ کام کیا جو ضیاء الحق نے بھٹو کے ساتھ اور پرویز مشرف نے میاں محمد نواز شریف کے ساتھ کیا تھا۔ ضیاء الحق اور پرویز مشرف سینیورٹی میں بہت نیچے تھے، لیکن بھٹو اور نواز شریف نے کئی جرنیلوں کو سپر سیڈ کر کے انہیں آرمی چیف بنایا اور آخرکار یہی ان کی اقتدار سے بے دخلی اور طویل مارشل لاؤں کی وجہ بنے۔ اسی طرح جنرل عبد الفتاح السیسی ایک جرنیل تھے جنہیں کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ عہدہ ملنے کے بعد انہوں نے اپنے محسن محمد مرسی کو نہ صرف اقتدار سے بے دخل کیا بلکہ ان کو جیل کی کال کوٹڑی میں بھی ڈال دیا۔ محمد مرسی نے تحریر سکوائر پر جب صدارت کا حلف اٹھایا تو اس وقت انہوں نے بھرے مجمع کے سامنے اپنی شرٹ کے بٹن کھول دی اور شرٹ کھول کر کہا کہ یہ دیکھو میں نے بلٹ پروف جیکٹ نہیں پہنی ہوئی ہے۔ عہدہ صدارت سنبھالتے ہی ان کا پہلا قدم پتہ ہی کیا تھا؟ مصری آئین میں خود کو عدلیہ سے بالا قرار دینا اور اپنے فیصلوں اور قوانین کو چیلنج کرنے پر پابندی عائد کرنا تھی۔ انہوں نے مسلح افواج کی سپریم کونسل کے غیر معروف رکن عبد الفتاح السیسی کو اپنا وزیر دفاع مقرر کیا۔ انہوں نے مصر کا نیا آئین تیار کرنے کے لیے مذہب پسند لوگوں کی اکثریت کو منتخب کیا اور یہ بات بہت سے لوگوں کو ڈائجسٹ نہ ہوئی، ان میں بے چینی بڑھتی شروع ہو گئی۔ مرسی کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ وہی مصر کے اصل حکمران ہیں۔ انہوں نے اقتدار سنبھالتے ہی بہت سی بڑی بڑی تبدیلیاں لانے کی کوششیں شروع کر دیں۔ مرسی کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ ایک غیر منظم گروہ جسے تمارد کہا جاتا ہے، تمارد کی جانب سے شروع کیا گیا اور مرسی کی حکومت کے خلاف کہا جاتا ہے کہ سعودی عرب نے بھی بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا تھا۔ سعودی عرب نے اس گروہ کو فنڈ کیا، اس گروہ کی فنڈنگ کی اور مرسی کے خلاف سازشوں کو کامیاب بنایا۔ آخرکار 3 جولائی 2013 کو فوج نے مرسی کا تختہ الٹ دیا اور انہیں منظر عام سے غائب کر دیا۔ یہ کئی مہینوں تک لاپتہ رہے اور آخرکار نومبر میں ایک مقدمے کی سماعت کے دوران انہیں منظر عام پر لایا گیا۔ پہلی پیشی کے دوران عدالت میں سخت بدنظمی دیکھنے کو ملی۔ مرسی آئے تو انہیں چلا کر کہا کہ اب بھی وہ مصر کے قانونی طور پر پریزیڈنٹ یعنی صدر ہیں۔ صحافی اور وکلاء نہ صرف مرسی کے خلاف سخت نعرے بازی عدالت میں کر رہے تھے بلکہ ان کے نعروں میں ایک نعرہ یہ بھی شامل تھا کہ انشاءاللہ صدر مرسی کو پھانسی ہوگی۔ اب صدر مرسی کو ایک کے بعد ایک کیس میں عدالتوں سے سزائیں سنائی جانے لگیں، یہاں تک کہ انہیں ایک مقدمے میں موت کی سزا بھی سنائی گئی۔ انہیں سخت سیکیورٹی کی جیل میں رکھا جاتا، رشتہ داروں اور وکلاء کو ملنے کی اجازت تک نہیں دی جاتی تھی۔ 2013 سے 2019 تک ان 5 سالوں میں مرسی کا خاندان مرسی سے عدالت میں یا جیلوں میں صرف 3 مرتبہ ملاقات کرنے میں کامیاب ہوا۔ 17 جون 2019 کو
صدر مرسی کو عدالت میں پیش کیا گیا. ان پر جو الزامات تھے ان میں ملک کی جاسوسی کرنے کا بھی الزام تھا. اس وقت تک اس کی حالت انتہائی خراب ہو چکی تھی. اس کے باوجود انہیں ساؤنڈ پروف پنجرے میں رکھا گیا. اس طرح لگتا تھا کہ جیسے کسی جنگلی جانور کو عدالت میں پیش کیا جا رہا ہے. جب مرسی عدالت میں پیش ہوئے تو انہوں نے تقریباً 5 منٹ تک عدالت کی دہلیز پر تقریر کی. اسی دوران وہ یہی کہتے رہے کہ وہ اب بھی مصر کے قانونی صدر ہیں. سخت ترین قید کے باوجود وہ اپنے موقف سے 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھے. سماعت کے دوران ہی وہ اچانک اپنے پنجرے میں گرے اور بے ہوش ہو گئے. اس سے پہلے کہ انہیں ہاسپٹلائز کیا جاتا وہ مکمل طور پر دم توڑ چکے تھے. یوں مصر میں طلوع ہونے والا جمہوریت کا سورج مرسی کی موت کے ساتھ ہی غروب ہو گیا. اب وہاں فوجی ڈکٹیٹر عبد الفتاح السیسی کی حکومت ہے. انہوں نے مرسی کی موت سے چند روز قبل ایک ریفرنڈم کے ذریعے آئین میں تبدیلی کی تھی. اس ترمیم کے ساتھ وہ 2023 کے اینڈ تک مصر کے صدر منتخب ہو گئے. اور آج مصر میں جمہوریت لانے والا انقلابی لیڈر مرسی پتہ ہے کہاں پہ ہے؟ قبر پہ ہے، قبر میں موجود ہے. جبکہ انہیں ہٹانے والا فوجی ڈکٹیٹر عبد الفتاح السیسی اقتدار میں موجود ہے. یہ تو تھی مصر کے بارے میں محمد مرسی کی کہانی. آپ نے اس کہانی سے کیا سیکھا؟ نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجیے گا. اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.